ضرور کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے جو ایک ٹکڑا پڑھا، ایک حصہ پڑھا ہے آپ نے سرکار سید الشہداء کے نورانی کلمات میں سے، اس میں یہ ہے کہ یا تو آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہوں، اور اگر آپ قیام نہیں کرتے ہیں تو بہرحال ظالم کے ساتھ آپ کو محشور ہونا پڑے گا۔ یہاں پر سوال بہت جو پیاری بات ہے آپ نے یہاں پر نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کو امام نے مذہب میں قید نہیں کیا، ظلم ایک اپنا مسلک بیان کیا، اور وہ اس میں کوئی بھی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہاں پر چاہوں گا ایک تھوڑا سا آپ یہ بات کریں کہ قیام سرکار سید الشہداء کا اپنا قیام یہ ہے کہ آپ اپنی جان کے ذریعے سے اور اپنی ناموس کے ذریعے سے آپ نے ظالم کے خلاف قیام کیا۔ آج کا جو دور ہے وہ دور نہیں ہے، اور تقریباً دنیا کے جس حصے میں دیکھا جائے، جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے ہم خود ظالم ہوں، تو اپنے خلاف تو قیام کرنا تھوڑا سخت مرحلہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر سماج میں ہماری برائیاں پھیل رہی ہیں، جو ذمہ داران ہیں اگر وہ ظالم ہیں تو ہم کس طریقے سے قیام کریں؟ یہاں ہم آئیں امر بالمعروف اور نہی منکر کا مطالعہ کریں، چونکہ یہ آغاز ہے قیام کا۔ سید الشہداء کے قیام میں بھی یہی مسئلہ تھا۔ آپ نے جب مدینہ سے آغاز کیا تو اس میں آپ نے 2-3 باتیں کی۔ ایک تو یہ کہا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ نکل رہا ہوں مدینہ سے جب آپ نے، اور دوسرا جو فرمایا وہ یہ تھا کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، یعنی یہ ماہیت قیام ہے۔ کسی بھی ظلم یا کسی بھی گناہ یا ظالم کے مد مقابل قیام جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے جو ہے وہ ظالم کے ظلم کو روکیں۔ اب دیکھنا اس میں جو شرائط ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، اس کو بھی سامنے رکھیں۔ ایک دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا صرف احتجاج، اٹھ جانا یا ایک معنی دار سکوت یہی کافی ہو۔ ایک دفعہ آپ کو کہنا پڑ رہا ہے، ایک دفعہ آپ کو شدت سے کہنا پڑ رہا ہے، ایک دفعہ جو ہے وہ آپ کو اللہ کی راہ میں غصہ دکھانا پڑ رہا ہے، ایک دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے روکیں، ایک دفعہ ہو سکتا ہے آپ تحریک چلائیں، کچھ لوگوں کو ساتھ ملائیں۔ یہ ساری جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی صورتیں ہیں، صرف اس میں یہ ہے کہ کتنی حد تک استطاعت ہے آپ کی۔ تو ظلم ہے ہمارے معاشرے میں بہت، یعنی وسعت سے پھیل رہا ہے، اور صرف یہ ہے کہ ظالم کے ظلم کو روکنے والے کم ہیں، اس کے مد مقابل قیام کرنے والے کم ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ امام مہدی علیہ السلام جو اس وقت وارث ہیں سید الشہداء کے، ان کی تنہائی اور مظلومیت کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ ان کو جیسے ناصر چاہیے وہ موجود نہیں ہیں، اگر ہیں تو بہت کم ہیں۔ ہاں نام لینے والے بہت ہیں، کمیت میں بہت ہیں، لیکن کیفیت میں وہ لوگ کم ہیں۔ چونکہ مولا نے عالمی سطح پر ظالموں کے ظلم کو روکنا ہے، ان کی حمایت یا ان کی نصرت میں وہ لوگ آئیں کہ جو اپنے وجود، اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے قریہ بستی، اپنے شہر کی حد تک تو روکنے والے ہوں۔ اگر میں پہلے مراحل میں بھی ایک ظلم کے مد مقابل نہیں کھڑا ہو سکتا تو کیسے امید کروں گا کہ اپنے امام کی حمایت میں، نصرت میں پوری دنیا کے ظالموں کے مد مقابل میں کھڑا ہو جاؤں؟ تو لہٰذا یہ جو تیاری ہے ظہور کی، یہ وہی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو یہ صفت ہے، یہ جو خصلت ہے، اس کو اپنے وجود میں، اپنے گھر میں، اپنے سماج میں اس کو دکھانا ہے۔ یہ نہیں ہے، اب نظر نہیں آ رہی، کیونکہ لوگ خوفزدہ ہیں۔ جیسے اس زمانے میں یزید سے سب خوفزدہ ہو گئے، لیکن سید الشہداء اور چند لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس خوف کو توڑا، اور یہ پھر اتنا ٹوٹا کہ اس کے بعد پھر قیام پہ قیام شروع ہو گیا۔ توابین کا قیام ہے، مختار کا قیام ہے، جناب زید کا قیام ہے، ان کے بعد ان کے بچوں کا قیام ہے، بنی عباس کا قیام ہے۔ پھر وہ بنی امیہ کا جو ایک خوف تھا وہ ختم ہو گیا، وہ جو ان کا رعب تھا وہ مولا نے اپنے قیام سے پھر سب کو درس دے دیا، پوری انسانیت کو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں جہاں بھی تحریکیں چلیں وہاں لفظ حسین ضرور آیا ہے۔ حتیٰ آپ ہندوستان کے اندر دیکھیں جناب گاندھی جو ہیں وہ انگریز سامراج سے اپنے آپ کو آزاد کرواتے وقت مولا حسین کی راہ کا جو ہے نا، خود علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال جو دنیا جانتی ہیں، انہوں نے پاکستان کو انگریزوں سے جو ہم نے بنایا ہے اور اس کی جو تشکیل کا جو نظریہ پیش کیا، وہاں بھی انہوں نے وہی قیام کربلا کو، سید الشہداء کی حریت اور ظالم کے مد مقابل جو قیام ہے اس کو سامنے رکھا اور اسی کا نتیجہ قرار دیا کہ ایک پاکستان جو ہے وہ بنے گا۔ تو یہ تو ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں۔ پوری دنیا میں یہ جو درس ہے مولا کا وہ ایک مذہب کی حد تک محدود نہیں ہے، یہ محسن انسانیت ہیں۔ جب تک انسان ہے سید الشہداء مصباح الہدیٰ ہیں،
اور ان کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں اور ان کو ظالموں سے نجات کی راہ دکھانے والے ہیں، اس لیے کشتی نجات ہیں۔ بے شک۔